بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کا رموز اوقاف کے بارے میں ہے، وقف جہاں پر کیا جاتا ہے۔ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، اور وقف کی جمع ہے اوقاف۔ وقف کی تعریف یہ ہے کہ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس لے کر ٹھہرنا۔ مثلاً نستعین سے نستعین بنا دینا۔ نون پہ ویسے تو زبر ہے، پیش ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے اس لیے ہم نون کو ساکن پڑھیں گے، یعنی سانس اور آواز دونوں بند کر دیں گے اور کلمہ کے آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رموز اوقاف کا مطلب کیا ہے؟ وقف کی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں، اور یہ رموز اوقاف 5 ہیں۔ اب اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں علامات وقف۔ سب سے پہلی ہے جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے، سرکل جہاں پہ بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا، دائرہ بنا ہوا نظر آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک آیت ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم اردو میں بات کریں تو جیسے ایک جملہ ختم ہو گیا ہوتا ہے تو وہاں پہ جب ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں تو یہ عربی میں یہ دائرہ جو ہے، یہ سرکل جو ہے، یہ اردو والے فل سٹاپ کو ریپلیس کرتا ہے۔ انگلش میں جیسے فل سٹاپ لگا دیتے ہیں، ہر سینٹینس کیا ختم ہوتا ہے تو فل سٹاپ لگا دیتے ہیں، ایسے عربی میں جب ایک سینٹینس ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک دائرہ لگا دیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سینٹینس ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ آیت ختم ہو گئی ہے، اور یہاں پہ ہمیں رکنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے وقف لازم۔ وقف لازم میم کی آدھی شکل ہوتی ہے، اس پہ ہمیں رکنا ہوتا ہے، لازمی رکنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ میم کی جہاں پوری شکل بھی بعض اوقات لکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ اقلاب ہوتا ہے، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جاتی ہے تو اس کو ہم میم میں بدل دیتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں وہاں پہ بعض مصحف میں پورا میم لکھا ہوا ہوتا ہے، میم کی پوری شکل لکھی ہوتی ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو وقف لازم سے کنفیوز کر دیتے ہیں۔ تو اقلاب میں اور میم وقف لازم میں فرق یہ ہے کہ وقف لازم کا میم کی آدھی شکل ہوتی ہے اور اقلاب میں میم کی پوری شکل لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے وقف متعلق۔ اس میں تو لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو جہاں پہ لکھی ہوئی آ جائے وہاں پہ بھی ہم نے رکنا ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے وقف جائز، جیم لکھا ہوا ہوتا ہے اور جہاں جیم آ جائے وہاں بھی رکنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وقف مجوز، ز لکھی ہوئی ہوتی ہے اور زا جہاں پہ لکھی ہو جائے تو وہاں بھی ہمیں رک جانا بہتر ہوتا ہے۔ ان علامات پر وقف کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اعادہ کسے کہتے ہیں؟ اعادہ کا مطلب ہے پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، اور یہ اعادہ کب کیا جاتا ہے؟ اوپر ذکر گئی علامتوں پر ٹھہریں تو اعادہ نہ کریں۔ اگر کوئی علامت نہ ہو یا لا ہو، یعنی کہ لا لکھا ہوا ہو، تو پھر اعادہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو لا لکھا ہوا ہے، جو علامات ہم کہہ رہے ہیں، جو علامت ہم نے پڑھی ہیں وہ لکھی ہوئی نہیں آئی، تو پھر ہم وہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایسے تو کہیں ہماری آواز سانس ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں رکنا پڑ جاتا ہے، اور یہ 5 علامات جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 5 علامات نہیں ظاہر ہوتی ہیں اور ہمیں رکنا پڑ جاتا ہے، تو پھر ہم پیچھے سے 2 لفظ یا 1 لفظ پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ ابھی حروف موقوف علیہ، یعنی وقف کرتے وقت آخری حرف کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اسکرین پر آپ کو ایک ٹیبل سا بنا نظر آ رہا ہے جس پہ ہم ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے حروف کو ہم وقف کریں گے۔ حروف مدہ یا ساکن حروف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ الف، واو، یا، الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، یہ اگر آخر میں آ جاتے ہیں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ویسے ہی رہیں گے۔ ساکن حروف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ویسے ہی رہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں
ذالکا زبر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا اور یہ ذالکا ذالک بن جائے گا. یومی زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا یوم. نعبد پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا نعبد. مختوم دو زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا مختوم. قرآن دو پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا قرآن. رسولی کھڑی زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا. ہا پہ کھڑی زیر ہے اس کو ہا ساکن میں بدل دیں گے رسولی. یرہو الٹی پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا یرہ. مسفرتن جہاں پہ گول تا آ جاتی ہے تو گول تا کو جو ہم ساکن کرتے ہیں تو وہ گول تا پہ جب ہم رکنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ہا ساکن میں بدل دیتے ہیں. گول تا کے اوپر زبر ہو زیر ہو پیش ہو یا دو زبر ہو دو زیر ہو دو پیش ہو جو بھی ہو گول تا کو ہم ہا میں بدل دیں گے ہا ساکن میں بدل دیں گے. مسفرہ اور اینڈنگ ساؤنڈ شوڈ بی ہا ساؤنڈ جو کہ پتہ چلنی چاہیے. مسفرہ اس کو مسفرہ نہیں کہہ دیں گے. ابوابن دو زبر وقف میں ایک زبر اور بعد میں ایک الف میں بدل جاتی ہے یعنی کہ آپ عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھڑی زبر میں بدل جاتی ہے. دو زبر کھڑی زبر میں بدل جاتی ہے تو ابوابن ابوابا ہو جائے گا. اس کو ہم سمپل زبر بھی نہیں دیں جسٹ نہیں دیں گے بعد میں ایک الف کا ایڈ کرنا ہوگا اور جب الف ایڈ ہوگا تو الف مدہ بن جائے گا اور کھڑی زبر جتنی اس کو لمبا کر دیں گے. یسعا کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی پڑھی جائے گی سیم ایسے ہی رہے گا یسعا. یحیی کھڑی زیر اگر یا کے نیچے ہو تو ویسے ہی پڑھی جائے گی ایسے ہی پڑھیں گے یحیی. رفعنا الف سے پہلے زبر ہو وقف میں تو ویسے ہی پڑھی جائے گی رفعنا. ربک الاعلی بغیر حرکت کے یا سے پہلے زبر ہو وقف میں کھڑی زبر کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے یعنی کہ اس پہ کھڑی زبر آ جائے گی ربک الاعلی. یظن مشدد حرف کو ساکن کر کے دو حروفوں کے برابر دیر لگائیں گے یعنی کہ یظن بس ساکن کر دیں گے اس کی پیش اس کی حرکت ختم کر دیں گے لیکن جو اس پہ غنہ کرنا ہے یا جتنی بھی اس پہ دیر لگانی ہے وہ ویسے ہی لگے گی. یظن. مسمن جس سے لفظ پر وقف میں کھڑی زبر پڑھیں گے تنوین تھی لیکن اس کو ہم کھڑی زبر میں بدل دیں گے مسمى. اور پھر اسی طرح لمبی تا کو وقف میں تا ساکن کے ساتھ بدل دیں گے معدودات اور جب ہم اس کو وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا معدودات. تھوڑے سے ہم یہ پریکٹس ورڈز اپنے دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں رکنا ہوگا وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی. تعبدون انعمت انذرنا انزلنا خلقنا رفعنا وضعنا نطفة عبرة عبرة زجرة تذکیرہ. جیم آ گیا راؤنڈ تا کو ہم نے ہا میں بدل دیا. مسفرۃ مؤصدہ یہاں بھی راؤنڈ تا کو ہم نے ہا میں بدل دیا. مسغبۃ مقربۃ مطربہ. جیم آ گیا
راؤنڈ تا کو ہم نے ہا میں بدل دیا. تضلیل تقویم تکذیب تسنیم. میم کے نیچے 2 زیر تھی لیکن جب ہم رکنا تھا تو میم کو ہم نے ساکن کر دیا. مسکیناً ممنون محفوظ مختوم مسرورا. یہاں پہ ہم نے 2 زبر تھی، اس کو زبر اور الف دینا تھا، یعنی کہ کھڑی زبر جتنا لمبا کر دیا اس کو. مشہود ابوابا مصفوفۃ ازواجا اشتاتا اطعام عنابا افواجا الفافا. قرآن الحمد والفجر والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ما القاریہ. فإذا الموءودة ينظر المرء كالفراش المبثوث كالإحن المنفوش. شین کی آواز پہ ہم نے روک دیا. لیلۃ القدر اخرجت الارض من اہل الکتاب عند ذی العرش یمنعون الماعون. یہاں بھی ہم نے نون کی آواز پہ روک دیا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہاں بھی ہم نے میم کی آواز پہ روک دیا. آیت بھی ختم ہو رہی تھی اور زا بھی لکھا ہوا آ گیا. أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہاں بھی تو لکھی بھی آ گئی، آیت بھی ختم ہو رہی تھی اس لیے ہم نے را کی آواز پہ روک دیا. اس طرح سے وقف کی پریکٹس آپ کر لیجئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم آگے پڑھیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.